اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ یہ لوگ جو بار بار پوچھتے ہیں کہ ہمیں حضور کی زیارت نہیں ہوتی اور ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے چند اعمال ہیں۔ ایک عمل تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، یعنی جس حد تک بندہ جا سکتا ہے کر سکتا ہے اس کی کوشش کرے۔ ایک شخص 5 سنتوں پہ عمل کر سکتا ہے 5 پہ کرے، اور دعا کرتا رہے اللہ مزید کی توفیق ملے۔ جو 15 سنتوں پہ عمل کر سکتا ہے وہ کرتا رہے، مزید کی دعا مانگتا رہے۔ جو 50 سنتوں پہ عمل کر سکتا ہے وہ کرے، مزید کی دعا درخواست کرتا رہے۔ ایک تو یہ عمل ہے جس سے حضور سے محبت بڑھتی ہے اور زیارت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا عمل درود شریف کی کثرت ہے۔ جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے بالخصوص رات سوتے وقت درود شریف پڑھے، باوضو ہو کر سنت کے انداز کے مطابق دائیں کروٹ پہ سوئے، درود شریف پڑھتا ہوا سوئے اور اللہ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیارت کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح زیادہ درود شریف پڑھنے والے کو حضور کی شفاعت کا حق ملے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا و ظلم سے بچاؤ، یعنی درود شریف کا نہ پڑھنا یہ ایک ظلم ہے اپنی ذات پر، اور اس بارے میں مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، فرمایا آمین آمین آمین، تو اس میں جو ہے وہ حدیث تھی جس میں 3 چیزوں کے بارے میں جبریل امین نے دعا کی، یعنی دعائے بد کی، اور کہا یا رسول اللہ آپ آمین کہے، اور وہ آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ اس میں ایک یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، تو اس پہ فرمایا آپ آمین کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور اللہ نے وہ قبول کر لیا۔ اس لیے جہاں فضیلت ہے تو وہاں اس جو ہے وہ سختی سے بچنے کا بھی انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہو جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے سنتوں پہ عمل ہم کرنا چاہتے ہیں ہوتا نہیں ہم سے، تو وہ درود شریف کی کثرت کرے، انشاءاللہ سنتوں پہ بھی عمل ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جس ذات سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو فالو کرتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت سے اولاد مثالی فرما بردار ہو جاتی۔ آج اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، تو یاد رکھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ کی آل کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواباً اس کے لیے اور اس کی آل یعنی اس کی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی دعا سے پھر اولاد ٹھیک ہو جاتی ہے، سیدھے راستے پہ آ جاتی ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خوبصورت اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح نفاق اور اخلاق رذیلہ سے تطہیر کا سبب ہے انسان کے دل میں جو رذائل گندے شیطانی شیطانی خیالات ہوتے ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے بھی درود شریف، چونکہ درود شریف پڑھتے ہی یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مخصوص کی ہوئی ہے جو دنیا میں درود شریف کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ جو بندہ بھی جہاں درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتے فوراً اس درود شریف کو لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درود شریف کے موصول ہونے کے بعد یعنی اس بندے کے نام کے ساتھ اس کی والدہ کے نام کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوراً اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو وہ جو دعائے رحمت ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کے باطنی رذائل جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ اور اکثر ساتھی شکایت کرتے ہیں کہ باقی اذکار پورے کر لیتے ہیں، درود شریف اکثر پورا نہیں ہوتا، نیند آ جاتی ہے۔ اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اخلاص سے درود شریف پڑھ رہا ہو تو اس پر پھر ایک ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی نظر ہوتی ہے کہ اس نظر کی وجہ سے اکثر اس کے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ درود شریف پڑھتے ہوئے سو ہی جائیں، مقصد یہ ہے کہ یہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ اور جنت کے راستے کا رہبر ہے درود شریف، بخل سے نجات دلاتا ہے، ہدایت کاملہ اور ایمان کامل کا سبب ہے، اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، سکون ملتا ہے درود شریف سے، میں نے آپ کو کیفیت بتا دی، طبیعت میں نرمی، حلم، انکساری اور فکر آخرت کا موجب ہے۔ اسی طرح بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلانے کا عمل ہے۔ عربوں کو آج بھی عادت ہے کہ بات کرتے ہوئے کوئی چیز بھول جائے تو فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے درود شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ آپ بھی اس کو کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں، کبھی انسان کوئی قیمتی چیز رکھ کے کہیں بھول جاتا ہے، نہیں مل رہی ہوتی، یا کوئی اہم بات بھول جاتا ہے، تو
تو آپ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درشی پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو وہ بھولی ہوئی بات بھی یاد آ جائے گی۔ غم اور حزن اور ملال سے محفوظ رہنے کا سامان ہے۔ انسان بعض کا ایسا غم لگ جاتا ہے، کسی کا والد فوت ہو گیا، کسی کی والدہ فوت ہو گئی، کسی کی بیوی فوت ہو گئی، کسی کو اور کوئی کاروباری نقصان ہو گیا، تو دل اور دماغ سکون نہیں پا رہا ہوتا اور انسان مسلسل سوچوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور سوچ سوچ کے اس کے سر میں درد ہو جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس پریشانی کے عالم میں، اس غم کے عالم میں کثرت سے درشی پڑھے، اس کے دل کو سکون مل جائے گا، ٹھہراؤ مل جائے گا۔ رزق میں برکت کا باعث ہے، پریشانیوں، مصیبتوں اور آفات، بلیات سے حفاظت کا سبب ہے، مقربین اور صلحاء میں شمولیت کا ذریعہ، چونکہ درود شریف جو پڑھتے ہیں وہ کون ہیں؟ مقربین اور صلحاء پڑھتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکی سے بچنے کا راستہ ہے، دنیاوی نیک کام اور حاجات اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کو صدقہ خیرات کا اجر و ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی بہت غریب تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، تو فرمایا کہ تم مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو، یہ بھی تمہارے حق میں صدقے کی طرح قبول ہوگا۔ اسی طرح نزول برکات ظاہری و باطنی کا باعث ہے، حسن خاتمہ کا یقینی ذریعہ، یعنی کلمے پر موت آ جانا اس کا بھی ذریعہ ہے کہ انسان درشی پڑھے۔ عذاب قبر سے نجات دلانے والا عمل ہے، قبولیت دعا کا ضامن ہے۔ ہمارے کابرین ہمیشہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درشی پڑھتے ہیں، اور وہ بڑا عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں، فرماتے دیکھو درود شریف وہ رحمت کی دعا ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، یہ اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھ کر اپنی دعا کرتے ہیں، پھر درود شریف آخر میں پڑھ دیتے ہیں، گویا شروع میں بھی درود شریف، آخر میں بھی درود شریف، اور درمیان میں ہم اپنی حاجت ڈال دیتے ہیں کہ جب اول حصہ قبول ہوگا، آخری حصہ قبول ہوگا، تو انشاءاللہ درمیان والا حصہ بھی قبول ہو جائے گا۔